اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر والمعین قال اللہ تعالی وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ لوگ آگاہ ہیں کہ ہمارا سلسلہ شہدائے کربلا کے تعارف سے جاری ہے، اور آج جس ہستی کا ہم تعارف کرانے جا رہے ہیں، ظاہراً اگر دیکھا جائے تو ہستی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن میدان کربلا میں جس انداز میں اس نے اپنی بہادری اور وفا کو نبھایا وہ اپنی مثال آپ تھے۔ اس کا نام ہے عبداللہ ابن عمیر کلبی۔ اگر آپ کے نام و نسب کی طرف دیکھا جائے تو آپ کا نام و نسب عبداللہ ابن عمیر ابن عباس ابن عبد قیس بن علیم بن جناب الکلبی العلیمی، اور آپ کی کنیت ابو وہب تھی۔ سکونت کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوفہ میں محلہ بنی حمدان کے نزدیک جعد نامی کنویں کے قریب آپ کا گھر تھا، اور وہاں آپ اپنی زوجہ ام وہب بنت عبد جو بنی نمر ابن قاسس سے تھی کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ ذاتی اوصاف اور خصوصیات کی طرف دیکھا جائے تو آپ جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی اپنی مثال آپ تھے۔ آپ بہت بڑے شجاع بہادر شریف النفس تھے اور اصحاب امیر المومنین میں سے تھے، اور بعد میں امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ شب زندہ دار صائم النہار بھی تھے، انتہائی نیک، متقی اور پرہیزگار اور با اخلاق انسان تھے۔ امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کا جب موقع آتا ہے تو آپ کی عزم نصرت امام حسین علیہ السلام میں سب سے بڑھ چڑھ کر آپ نے اس میں حصہ لیا اور اپنی جان نثار کر دی۔ اگر دیکھا جائے کوفہ کے حالات، جب مسلم ابن عقیل کوفہ میں شہید ہو جاتے ہیں اور ابن زیاد ملعون امام حسین علیہ السلام کی قتل کرنے کی تیاری شروع کر دیتا ہے، تو اس وقت عبداللہ ابن عمیر کلبی اپنے اسی مکان میں موجود ہوتے ہیں جو کہ کوفہ کے باہر مقام نخیلہ کے قریب تھا، اور اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مقام نخیلہ کے قریب جمع ہو رہے ہیں، تو اس نے ان سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہو رہے ہیں۔ انہی میں سے کسی نے کہا یہ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ بس انہی الفاظ کا سننا تھا تو جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی، کیونکہ پہلے ہی جہاد کا شوق رکھتے تھے اور ان کی یہ خواہش تھی کہ کاش کہ مجھے مشرکین کے مقابلے میں جہاد کا موقع ملتا، تو جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ نواسۂ رسول کے قتل کے در پہ ہیں تو اس نے یہی سوچا کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی جہاد نہیں ہے، بلکہ مشرکین کے جہاد سے یہ افضل جہاد ہے۔ تو اس نے اپنے آپ کو آمادہ کیا، واپس گھر کی طرف تشریف لاتے ہیں اور اپنی زوجہ محترمہ ام وہب سے کہتے ہیں کہ میں امام حسین علیہ افضل والسلام کے ساتھ جانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہوں۔ تو اس کی نیک بخت بیوی بھی اس جذبے اور شوق کو دیکھتے ہوئے رہ نہ سکی۔ اس نے یہ کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ رات کی تاریکی میں یہ دونوں میاں بیوی روانہ ہوتے ہیں اور 8 محرم الحرام کی شب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا معلیٰ میں جا پہنچتے ہیں۔ تو جب صبح عاشور ہوئی اور جنگ کا بازار گرم ہوتا ہے تو جہاد میں جن لوگوں میں سبقت کی انہی میں سے سبقت کرنے والوں میں سے جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی سیر فرست تھے، اور مخالف فوج سے 2 آدمی جو امام علیہ افضل والسلام کی طرف بڑھے اور مبارزہ طلبی کی، انہی میں سے یسار اور سالم بن عمر مبارزہ کے لیے آئے۔ اسی موقع پر جناب حبیب بن مظاہر اور بریر حمدانی نے ارادہ کیا کہ ہم ان کا جواب دیتے ہیں، تو ان دونوں ہستیوں کو امام حسین علیہ افضل والسلام نے روکا
اور بیٹھنے کا حکم دیا۔ تو اسی اثنا میں جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی نے جہاد مانگا تو آپ علیہ السلام نے جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور نگاہ ڈالی اور اس نے جہاد دے دیا۔ تو جب مبارزہ طلبی ہوئی تو یسار جو کہ ابن زیاد ابن ابیہ کا غلام تھا اور اس نے کہا میرے مقابلے میں حبیب ابن مظاہر یا زہیر ابن کین کو بھیجو، تو اس وقت عبداللہ ابن عمیر کلبی نے یسار کو مخاطب کر کے کہا یبن الزانیہ و بک رغبۃ عن مبارزت احد من الناس۔ جب یہ اس کو جواب ملا اس پر حملہ کر کے اسے واصل جہنم کر دیا، اور اسی طرح سالم کو بھی واصل جہنم کر دیا۔ تو اسی دوران آپ کی زوجہ نے ایک گرز ہاتھ میں لیا اور اپنے شوہر کی طرف بڑھتی ہوئی اور یہ کہہ کر جا رہی ہے فدا کا ابی و امی، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اولاد رسول کی نصرت میں کوتاہی نہ کرنا۔ جب مخالف فوج کے 2 آدمی واصل جہنم ہو گئے تو آپ کی بیوی جنگ کے لیے میدان میں گئی تو امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے اسے واپس کر دیا اور کہا کہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ اسی اثنا میں شمر ابن ذی الجوشن ملعون نے امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی فوج کے میسرہ پر حملہ کر دیا، تو اسی حملہ میں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے ہانی بن شبیت حضرمی اور بکیر ابن حی تمیمی کے ہاتھوں درجہ شہادت پر آپ فیض ہو جاتے ہیں۔ تو الفت اور وفا کی بے مثال بھی یہاں ہمیں ملتی ہے کہ جیسے ہی آپ کی بیوی ام وہب کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب عبداللہ ابن عمیر کلبی جام شہادت نوش کر چکے ہیں، تو وہ میدان کی طرف بڑھتی ہے اور اپنے شوہر نامدار کے چہرے سے گرد و غبار اور خون کو صاف کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہنیئا لکا الجنہ، ہنیئا لکا الجنہ، کہ آپ کو جنت مبارک ہو۔ تو اسی اثنا میں قصیع القلب اور بے رحم اور درندہ صفت انسان شمر ذی الجوشن ملعون نے اپنے غلام رستم کو کہا کہ اسے گرز مار دو، تو اس نے گرز مارا اور آپ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ رتبہ شہادت پر فیض ہو گئیں اور آپ کربلا کی پہلی شہید خاتون ہیں۔ السلام علی عبداللہ ابن عمیر کلبی و زوجتہ ورحمۃ اللہ